اے یوسف تم اس معاملے سے اعراض کرنا، کسی کو اس کے بارے میں نہ بتانا ورنہ بہت بدنامی ہوگی، اور اے عورت تو اپنے گناہ پر معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ بہرحال بات ڈھکی چھپی نہ رہ سکی، اور مصر کی جو عورتیں تھیں ان میں اس بات کا شہرہ ہونے لگا۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ یہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی اپنے ایک غلام کو دل دے بیٹھی ہے، اس کی محبت میں کیسا گرفتار ہے، لگتا ہے کہ اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ پرلے درجے کی بھول میں ہے۔ جب اس نے سنا ان عورتوں کی باتوں کو تو ایک دن اس نے دعوت کی ان سب کی، اور ان سب کے لیے تکیے کا بندوبست کیا، اور ساتھ ہی ان کے سامنے پھل رکھے، اور ہر ایک کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی، اور پھر ایسے میں کہا یوسف ذرا ان کے سامنے تو آؤ۔ غلام تھے، حکم تو ماننا تھا، لہٰذا وہ جب سامنے آئے تو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ عورتیں بے ساختہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی، پھل کاٹتے کاٹتے اپنی ہی انگلیاں کاٹ دی، اور کہنے لگیں اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے، اتنا خوبصورت انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور یہ بات سچ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جب یوسف علیہ السلام کو میں نے معراج میں دیکھا قد اوتی شطر الحسن، تو میں نے دیکھا کہ ان کو خوبصورتی کا آدھا حصہ اللہ نے عطا کر دیا تھا۔ جتنی کائنات کی خوبصورتی ہے اللہ نے آدھی خوبصورتی ایک ہی بندے کے اندر عطا فرما دی اس کو، وہ کتنا خوبصورت ہوتا، اور یہ خوبصورتی اس کے لیے آزمائش بن گئی۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا دیکھ لیا تم نے، یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی کہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہوں، تم نے تو ایک نظارہ کیا ہے تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، میرے تو یہ گھر میں رہتا ہے، میں نے اس کو پھسلانا چاہا تھا لیکن یہ بچ گیا، یہ پاک صاف ہے، لیکن اب اگر اس نے وہ کام نہ کیا جو میں چاہتی ہوں تو پھر اس کو قید میں ہی جانا پڑے گا، اور یا پھر اس کو ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر بہت بڑا سبق ہے کہ معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے زیادہ مصیبت کو ترجیح دے دو لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب میرے لیے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ مجھے قید خانے بھیج دیا جائے اس کام کے مقابلے میں جس طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اب یہ ایک عورت نہیں تھی بلکہ جتنوں نے دیکھ لیا تھا اب وہ سب یوسف علیہ السلام کے پیچھے تھی، اور ہر عورت ان کے ساتھ چاہتی تھی کہ میری مطلب براری ہو جائے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر تو نے ان کی تدبیروں کو مجھ سے نہ پھیر دیا، اصبو الیہن، تو مجھے ڈر ہے میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ کتنی بڑی آزمائش ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ آج انسان اتنا کمزور ہے اس لحاظ سے، عورت ایک بہت بڑا فتنہ بن چکی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ مصر کی خاندانی عورتیں، ساری مالدار ترین عورتیں، خاندانی عورتیں، اور وہ سب ان کو بہکا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا۔ پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو سن لیا اور ان کی تدبیروں کو پھیر دیا ان سے، کیونکہ جب اتنی عورتوں کے اندر یہ چیمہ گوئیاں ہوئیں اور بات اوپر کے لیول تک جانے لگی تو انہوں نے سوچا کہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دو۔ بہرحال اللہ نے اس طرح سے دعا کو سنا اور یوسف علیہ السلام قید میں پہنچ گئے۔ اب جب قید میں پہنچے ہیں تو ان کے ساتھ 2 جوان اور بھی تھے۔ ان میں سے ایک جوان نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت نیک آدمی ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر تو بتائیے۔ وہ خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں شراب کے لیے۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں
اور ان روٹیوں کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں تو بتا دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا سا صبر کرو، تمہیں جو کھانا ابھی ملنے والا ہے اس کے ملنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ وقت کیوں مانگا؟ کیونکہ ابھی خود چل کر آئے تو اب ان کو دین کی دعوت تو دینی ہے، کیونکہ یہاں پر شرک تھا، تو اللہ کا نبی بغیر دعوت دیے اپنا کام مکمل نہیں کر سکتا، اور قید خانے میں بھی دعوت کا کام ہو رہا ہے۔ اب اس وقت میں جو مختصر بات سمجھائی وہ یہ تھی، یہ بات میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، میں نے ان لوگوں کا رستہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کی پیروی کرتا ہوں، ہمارے لیے یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، مجھے یہ بتاؤ کیا بہت سے رب بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ واحد و قہار؟ تم جن کی پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ تو کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، ان کی اللہ نے کوئی سند آسمان سے نازل نہیں کی۔ حکم تو اللہ کا چلتا ہے اور اس کا حکم یہی ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو گے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب تم تعبیر لے لو، تم میں سے ایک جس نے انگوروں کو نچوڑتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے تو وہ جلد قید خانے سے رہا ہو جائے گا اور اپنے مالک کے لیے شراب پلانے کا کام کرے گا، اور رہا دوسرا تو اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اس کی موت ہو جائے گی اور اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ کر دیا گیا اس معاملے کا جو تم نے مجھ سے پوچھا ہے۔ پھر یوسف نے اس سے کہا جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ یہ آزاد ہو کر نکل جائے گا، کہ جب تو قید سے نکل تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اسے بھلا دیا کہ وہ یوسف کا ذکر کرتا رہائی کے بعد، حتیٰ کہ یوسف کئی سال جیل میں ہی رہے۔ بضع سنین کا مطلب 3 سال سے لے کر 9 سال تک، اتنا لمبا عرصہ، بغیر کسی گناہ کے، صرف اس بات پر کہ مجھے زنا سے بچنا ہے۔ پھر یہ سال گزرتے ہیں، کتنے سال تھے واللہ عالم۔ ایک دن یہ ہوا کہ بادشاہ نے اپنے دربار میں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 دبلی پتلی گائیں ہیں جو 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ 7 بالیاں سبز ہیں اور 7 بالیاں خشک۔ اے میرے سرداروں، اگر تم میں سے کوئی خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہے تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ سرداروں نے کہا کہ یہ تو پریشان خواب معلوم ہوتے ہیں اور ہمیں پریشان خوابوں کی تعبیر کا علم بالکل نہیں آتا۔ اب جو شراب پلا رہا تھا دربار میں، اچانک اسے یاد آ گیا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ اس خواب کی تعبیر چاہتے ہیں تو مجھے قید خانے جانے دیجیے۔ بادشاہ نے کہا اچھا جاؤ۔ وہ قید خانے گیا اور وہاں جا کر کہا اے یوسف، اے بہت سچے، ایک خواب دیکھا گیا ہے، اس کی تعبیر تو بتاؤ۔ پھر اس نے وہ خواب یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ تم کاشت کرو گے 7 سال مسلسل، بہت اچھی کاشت کرو گے، تو تم جو کاٹو اسے چھوڑ دینا اسی کی بالی میں، مگر اتنا نکالنا جتنا تمہیں کھانا ہو۔ اس کے بعد 7 سال آئیں گے اتنے شدید قحط کے کہ ان 7 سالوں میں سب کچھ کھا لیا جائے گا جو پچھلے 7 سالوں میں بچایا گیا تھا، مگر جو تم بچا لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ اس میں انگور نچوڑیں گے شراب بنانے کے لیے۔ وہ دوڑتا ہوا دربار میں گیا اور بادشاہ کے سامنے یہ خواب کی تعبیر پیش کی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے کہا جس نے تعبیر دی ہے اس کو میرے پاس لے کر آؤ، یہ تو بہت سمجھدار آدمی ہے، یہ جیل میں کیا کر رہا ہے۔ پھر جب پیغام لے کر گیا بندہ یوسف کے پاس قید خانے میں کہ آپ کو بادشاہ نے رہا کرنے کا حکم دیا ہے، تو یوسف نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جا، میں ایسے باہر نہیں آتا،
کیونکہ مجھ پر الزام بہت بڑا لگایا گیا ہے کہ میں نے عورتوں پر دست درازی کی ہے۔ جا کر اس سے کہے کہ ان عورتوں کے بارے میں تحقیقات کروائے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا۔ میرا رب تو جانتا ہے ان کی تدبیر کیا تھی، لیکن بادشاہ نہیں جانتا۔ بادشاہ نے ان ساری عورتوں کو بلوایا، عزیز مصر کی بیوی کو بلوایا اور پوچھا، مجھے بتاؤ سچ سچ، جب تم نے یوسف کو اس کے نفس کے معاملے میں ورغلایا تھا تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، اب تو حق اور سچ سب کے سامنے آ چکا ہے، دراصل میں نے ہی اس کو بہکانے کی کوشش کی تھی اور وہ تو بالکل سچا تھا، اس نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ اس لیے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو کبھی منزل تک نہیں پہنچاتا۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، دراصل میرا ہی قصور ہے۔ نفس تو یقیناً برائی کا ہی حکم دیتا ہے، مگر جس پر رب کا رحم ہو جائے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس یوسف کو لے کر آؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہوں، میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر جب بات کی اس نے یوسف سے اور کہا کہ اب تم ہمارے پاس مرتبے والے اور امانت دار کی حیثیت سے رہو گے۔ یوسف نے کہا، اگر آپ مجھ سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں تو آپ کا خواب جو بتا رہا ہے اس کے حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ مجھے زمین کے خزانوں پر امین مقرر کر دیجئے، میں حفاظت بھی کروں گا اور میں علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے زمین پر آنا جانا بالکل آسان کر دیا، اسے اقتدار عطا کر دیا، وہ جہاں چاہتا مصر میں آ جا سکتا تھا۔ ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں اس طرح سے دیتے ہیں، اور ہم اجر ضائع نہیں کرتے احسان کرنے والوں کا، اور آخرت کا اجر تو سب سے بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی تدبیر کے ساتھ اب کاشت ہو رہی ہے، اور کاشت کو بالیوں میں ہی محفوظ کیا جا رہا ہے، استعمال نہیں کیا جا رہا۔ 7 سال گزر گئے، قحط کے سال شروع ہوئے۔ کنعان سے آئے یوسف کے بھائی، 10 بھائی، اور آ کر کہتے ہیں، پہچانتے نہیں یوسف کو، لیکن یوسف نے ان کو پہچان لیا اور کہا کہ ہمیں اناج چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے سامان سفر تیار کیا، ہر ایک کو اس کے اونٹ کے اوپر سامان رکھ کر دیا، اور انہوں نے بتایا کہ اگر آپ ہمیں ایک گھرانے کے حساب سے غلہ اور دے دیں تو ہمارا ایک بھائی ہے جس کو ہم ساتھ نہیں لائے۔ یوسف علیہ السلام تو پہلے ہی جانتے تھے کہ بنیامین کو یہ ساتھ لے کر نہیں آ سکتے، ابا نہیں آنے دیں گے، کیونکہ جب مجھے انہوں نے میرے ساتھ جو کیا تو اب بنیامین کو ابا ساتھ نہیں دیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے پھر بھی ملنا چاہا اپنے بھائی سے، تو کہا اگر اب اس کے لیے غلہ چاہیے تو اس کو ساتھ لے کر آنا، تم دیکھتے نہیں کہ میں نے تمہیں پورا پورا تول کر دیا ہے، اور تمہاری مہمان نوازی میں نے کتنی اچھی طرح سے کی ہے۔ اگر تم لے کر نہیں آئے اس بھائی کو تو پھر میرے پاس مت آنا، تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا۔ کہنے لگے ہم اپنے ابا کو اس معاملے میں بہلانے کی کوشش کریں گے، ہم ضرور یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر یوسف نے اپنے جوانوں سے کہا کہ تم ان کی پونجی جو یہ لے کر آئے تھے اسے ان کے سامان میں ہی ڈال دو، تاکہ جب یہ واپس جائیں تو انہیں یہ واپس وہیں مل جائے، اور یہ پھر واپس میرے پاس پھر آئیں۔